بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، ضابط المفطرات سے متعلق چند اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسے اصول و ضوابط جن کی روشنی میں ہم یہ جان سکے کہ کس کس صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس قسم کے مسائل کو اصول و ضوابط کی شکل میں پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم دو چیزوں سے متعلق مختصر سی وضاحت کریں گے جن کا تذکرہ فقہا کی کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں واصل اور وصول، صاد کے ساتھ، واصل اور وصول۔ اس بحث کو ہم تین نکات کے اندر بیان کرتے ہیں مختصراً۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ واصل اور وصول کا مفہوم کیا ہے روزے کے باب میں، اور دوسری بات ہے کہ دو اتفاقی اصول جس پر ائمہ کا اتفاق ہے، اور تیسری بات کہ وصول معتبر میں ائمہ کی آراء، یعنی یہ ائمہ کی آراء سمجھ لے تیسری بات۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ہے واصل اور وصول کا مفہوم یا مطلب۔ واصل کا مطلب ہے پہنچنے والی چیز، یعنی ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کس قسم کی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس قسم کی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کو کہتے ہیں شیء الواصل، یعنی پہنچنے والی چیز، بدن میں پہنچنے والی چیز۔ دوسری چیز ہے وصول۔ وصول کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کہ وہ جو چیز ہے وہ کس طرح اور کس کیفیت میں انسان کے بدن کے اندر داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کیفیت اور اس حالت کو وصول کہتے ہیں کہ کس طرح پہنچ جائے، اوپر کی طرف سے چلی جائے، نیچے کی طرف سے چلی جائے، کسی اور انسان کے داخل کرنے کی وجہ سے جسم میں داخل ہو جائے، یا خود انسان اپنے جسم میں داخل کرے تو تب اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وصول، کہ وہ کیفیت کیا ہے جس کیفیت سے کوئی چیز جو ہے وہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وصول۔ دوسری چیز ہے دو اتفاقی اصول۔ ان دو اتفاقی اصولوں کو فقہا کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اور اس پر تقریباً ائمہ کا اتفاق ہے۔ یہ دو اصول واصل سے متعلق ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کے جوف کے اندر، جوف کا ذکر ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر کر لیا تھا، تو انسان کے جوف میں حلق یا معدے وغیرہ کے اندر کوئی بھی چیز جب داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کی آراء کا اتفاق ہے کہ خواہ وہ چیز ایسی ہو کہ جو بطور غذا استعمال ہوتی ہو یا بطور دوا استعمال ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اسی طرح وہ چیز کھائے جانے والی چیز ہو یا نہ ہو، وہ چیز مائع اور لیکوڈ ہو یا جامد ہو، وہ چیز ایسی ہو جو بدن کے اندر داخل ہو کر حل ہو سکتی ہو یا حل نہ ہو سکتی ہو۔ تو جیسی بھی چیز ہو، ان تمام صورتوں کے اندر وہ جو بھی چیز انسان کے بدن میں داخل ہو جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مزید تفصیل و شرائط آگے آ رہی ہے، لیکن وہ چیز کیسی ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں ائمہ کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ چیز جیسی بھی ہو جب انسان کے بدن میں جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ غذا والی چیز ہو، دوا والی چیز ہو، یا ان دونوں سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہو جس کو بالکل نہ کھایا جاتا ہو، یا ایسی چیز ہو جو انسان کے بدن میں داخل ہو کر حل ہو یا حل نہ ہو، ہر ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کچھ اختلافی ہے، فقہاء حنفیہ میں سے بعض نے ایک شرط لگائی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اسی طرح مالکیہ نے بھی بعض صورتوں میں یہ شرط لگائی ہے کہ جو چیز انسان کے بدن میں پہنچ رہی ہو وہ مائع اور لیکوڈ ہو یا ایسی چیز ہو جو حل ہو سکتی ہو، لیکن ان سے ہٹ کر باقی یہ اصول اتفاقی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہوا جب انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، جوف معتبر تک، معدے وغیرہ تک چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے حرارت اور ٹھنڈک وغیرہ بھی اس میں داخل ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان کو ٹھنڈک چلی جائے، ہوا انسان کے بدن میں چلی جائے، یعنی ایسی ہوا جو کسی جوہر وغیرہ سے خالی ہو، اگر جو اس میں جوہر ہو جیسے دھواں ہے،
تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یا جیسے کہ فریزر کے بخارات ہوتے ہیں، اس کو اگر کوئی انسان اندر لے جائے تو اس میں چونکہ ہوا کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کا جو ہے جوہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز ہے کہ ائمہ کی آراء، یعنی وصول معتبر میں ائمہ کی آراء. وصول معتبر کا کیا مطلب یہ کہ وہ جو چیز انسان کے بدن میں داخل ہو رہی ہے وہ کس کیفیت سے داخل ہو، کس طریقے سے داخل ہو تو انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے. اس سلسلے میں فقہا کی آراء کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مالکیہ کی جو رائے ہے، ان حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو چیز جامد ہو یا جو چیز ایسی ہے جو انسان کے بدن میں جا کر اندر حل نہ ہو سکتی ہو، اس کے لیے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ چیز اوپر کی طرف سے جائے گی تو تب روزہ ٹوٹے گا. اگر نیچے کی طرف سے کسی حصے سے جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب منہ سے، ناک سے اگر ایسی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر نیچے کی طرف سے کسی راستے سے جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے حقنہ سے ان کے ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ وہ کسی جامد دوا سے حقنہ لگایا گیا ہو. دوسری رائے جو ہے وہ حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ کی ہے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کے بدن میں داخل ہو اس سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب وہ انسان کے اپنے اختیار اور اپنے قصد سے داخل ہو، اپنے ارادے سے، تو تب روزہ ٹوٹے گا. اگر کسی اور نے، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، اگر کسی اور شخص نے کسی انسان کے بدن میں کوئی چھری وغیرہ ماری اور اس چھری پر مثلا کوئی چیز لگی ہوئی تھی اور وہ اندر جا کے مطلب جوف معتبر معدے وغیرہ تک پہنچ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کسی اور نے ماری ہے. اس میں انسان کا خود اپنا اختیار اور قصد نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے بدن میں جائے گی تو اس سے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ جب وہ جو روزہ دار ہے اس کے اپنے قصد اور اپنے اختیار سے وہ چیز داخل ہو جائے. یہ حضرات شافعیہ اور حنابلہ نے یہ شرط لگائی. فقہائے حنفیہ کی آراء اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلی ہے. اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو 3-4 نکات میں اب تقسیم کر سکتے ہیں. فقہائے حنفیہ نے وصول معتبر میں ایک شرط ایسی لگائی ہے جس پر تقریباً تمام فقہائے حنفیہ کا اتفاق ہے، اور وہ ہے استقرار اور غیبوبت. استقرار اور غیبوبت کا مطلب یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ کے ہاں کوئی بھی چیز انسان کے بدن میں داخل ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ غائب بھی ہو جائے اور اندر جا کر ٹہر بھی جائے. یہ شرط ہے. اگر وہ غائب نہیں ہوئی، مثال کے طور پر ایک شخص نے منہ میں کوئی چیز ڈالی لیکن ابھی حلق کے اندر نیچے غائب نہیں ہوئی تھی کہ اس کو واپس نکال دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر غائب تو ہو گئی لیکن جو ہے اندر جا کر ٹہری نہیں، استقرار اس کو حاصل نہیں ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا کوئی گندم کا دانہ یا کوئی ایسی چیز داغے سے باندھی اور اس کو کھا لیا، اور جیسے ہی معدے میں پہنچی تو اس داغے کو واپس کھینچ کر اس کو نکال دیا، اس گندم کے دانے کو فوراً، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو نیچے جا کے استقرار حاصل نہیں ہوا، وہ قرار حاصل نہیں ہوا، ٹہر نہیں گئی وہ چیز. تو اس لیے ہاں البتہ اگر جیسے کہ آج کل معدے میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے منہ کے ذریعے سے کسی چیکنگ وغیرہ کے ذریعے کے لیے، تو اس پر اگر دوا وغیرہ لگائی جائے اور وہ معدے کے اندر رہ جائے، وہ دوا، وہ آلہ نکال کر دوا معدے میں رہ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس دوا کو استقرار اور ٹہراؤ حاصل ہو گیا. لیکن اگر وہ فوراً نکال دی گئی کوئی بھی چیز جو معدے میں نہ رہی اور فوراً نکال دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. تو یہ فقہائے حنفیہ نے وصول کے اندر یہ ایک اتفاقی شرط لگائی. دوسری شرط بعض فقہائے حنفیہ نے لگائی ہے، وہ یہ کہ بعض حضرات فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ معنی فطر ضروری ہے. معنی فطر کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا معنی پایا جائے، اور معنی کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز انسان کے بدن میں جا رہی ہے، جو چیز انسان کے بدن میں جا رہی ہے وہ ایسی ہو کہ جو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہو یا بطور دوا کے استعمال ہوتی ہو. یہ بعض حضرات نے یہ شرط بھی لگائی ہے، لیکن اکثر فقہائے حنفیہ نے یہ شرط نہیں لگائی. تیسرا نقطہ، بعض فقہاء نے ایک اور شرط بھی لگائی ہے. بعض فقہائے حنفیہ نے وہ شرط یہ لگائی ہے کہ صورت فطر بھی پائی جائے تو تب روزہ ٹوٹتا ہے. صورت فطر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ روزہ ٹوٹنے کی صورت اور شکل پائی جائے. اس صورت اور شکل کو پھر بعض حضرات نے الگ تفسیر کی ہے اس کی، اور بعض حضرات نے الگ کی ہے. صاحب ہدایہ اللہ امام مرغینانی رحمہ اللہ نے صورت فطر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نگلنا، کہ کوئی انسان کوئی چیز نگل جائے تو تب روزہ ٹوٹے گا. جبکہ علامہ ابن حمام اور قاضی خان رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر فقہائے حنفیہ نے یہ شرط لگائی ہے
کہ بھئی صورت فطر کا مطلب یہ ہے ادخال بصنع الصائم، مطلب کہ روزہ دار کے اپنے اختیار سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو تب روزہ ٹوٹے گا۔ تو یہ ہے گویا کہ بعض حضرات نے معنی فطر کی شرط لگائی ہے کہ ایسی چیز ہو جس میں بطور دوا استعمال ہوتی ہو یا غذا، بعض حضرات نے صورت فطر کی شرط لگائی ہے، اور صورت فطر کی پھر دو تفسیریں کی گئی ہے، ایک یہ کہ کوئی چیز نگل لی جائے، اور دوسری یہ کہ انسان کے اپنے اختیار سے داخل ہو جائے۔ لیکن علامہ سرخسی رحمہ اللہ، علامہ کاسانی رحمہ اللہ، اور اس طرح امام زیلعی رحمہ اللہ، اکثر فقہائے حنفیہ نے یہ شرط نہیں لگائی، یعنی صورت فطر یا معنی فطر کی شرط نہیں لگائی۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا فقہائے حنفیہ کا کہ استقرار یعنی کسی چیز کا غائب ہو کر بدن میں جا کر ٹھہرنا ضروری ہے سب کے ہاں، لیکن جو دیگر شرائط میں نے بتائی معنی فطر اور صورت فطر، اس میں پھر اختلاف ہے اور اکثر فقہاء نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ آخری نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے وصول کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جو بھی چیز انسان کے بدن میں پہنچ رہی ہے وہ خلقی راستوں سے پہنچے، اگر غیر خلقی راستوں سے زخم وغیرہ سے کوئی چیز پہنچے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا کچھ ذکر تفصیل ہم نے منافذ کے اندر بیان کر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔